حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے ذکر کی مجلس تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ اپنے اور دنیا کے آسمان کے درمیان کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ جب مجلس میں شریک ہونے والے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے بھی اوپر کی طرف جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ کہا تو اللہ عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم زمین میں رہنے والے تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں جو تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی کہہ رہے تھے اور صرف تیری ہی معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے اور تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تجھی سے مانگ رہے تھے۔ فرمایا، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا، کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا، پروردگار، انہوں نے نہیں دیکھی۔ فرمایا، اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی کیا ہوتا؟ کس الحاح و زاری سے مانگتے؟ وہ کہتے ہیں اور وہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ فرمایا، وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، تیری آگ جہنم سے۔ اے رب، فرمایا، کیا انہوں نے میری آگ جہنم دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا، اے رب، نہیں دیکھی۔ فرمایا، اگر وہ میری جہنم دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ کہتے ہیں، وہ تجھ سے گناہ کی بخشش مانگ رہے تھے۔ تو وہ فرماتا ہے، میں نے ان کے گناہ بخش دیے اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا اور انہوں نے جس سے پناہ مانگی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے کہتے ہیں، پروردگار، ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا، سخت گناہگار بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محدود نس دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6839۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دین میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، حمد صرف
اسی کو سزاوار ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کہے اس شخص کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمات شام تک پورا دین شیطان سے اس کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور کوئی شخص اس سے زیادہ افضل عمل نہیں کر سکتا تو سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہی عمل کرے۔ اور جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6842۔ اگر آپ کو میری اس حدیث کی ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کریں تاکہ اور حدیث کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔